لیکن جب تک پڑھنے پہ آتا ہے یا ایسی کوئی ویڈیو کیسٹ یا اس طرح کا آتا ہے وہاں پہ یہوہ وٹنسز والے ہیں جی یہ بڑے فعال مبلغ ہیں عیسائیت کے جی لیکن ان کے پیچھے کوئی سیاسی تار پود بھی ہے. افریقہ میں یہ بہت ایکٹیو ہوئے تھے. وہاں کی بعض حکومتیں نے اس بنا پر کہ ان کے پاس یہ شواہد تھے ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ دراصل یہ امریکہ کے جاسوسی کے نظام کا حصہ ہیں, ان کو وہاں کام کرنے سے روک دیا اور ایسی حکومتوں میں روکا گیا جہاں سربراہ خود عیسائی تھا. اس لیے ان لوگوں کے متعلق کچھ پراسرار باتیں ہیں جن کے متعلق ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کیا مقصد ہے, کیوں کر رہے ہیں, کہاں سے ان کے پیسے آتے ہیں, کون سپورٹ کرتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ بہت ہی ہوشیار اور بڑے سخت ضدی ہیں. عام آدمی, عام احمدی جو ان کی چالاکیوں کو نہ سمجھتا ہو ان سے مشکل سے نپٹ سکتا ہے. اس لیے انگلستان میں جب یہ انہوں نے احمدیوں کے گھروں کے دروازے کھٹکانے شروع کیے تو ہمارے بعض بچوں کو پتہ نہیں لگتا تھا کیا جواب دیں. ان کو میں نے ایک دو باتیں سکھائیں اور جہاں جہاں بھی وہ استعمال ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ بالکل لاجواب ہو کر بھاگ گئے. میں نے ان سے کہا کہ تم ان کو حملہ کرنے سے پہلے تم ان پر حملہ کر دو اور بعض معین سوال ان سے کرو. اور ایک سوال کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میں نے قرآن کریم سے سیکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ, خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. سمجھ گئے جی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ان سے یہ سوال کرو کہ حضرت مریم خدا کی بیوی تھی یا نہیں تھی. اگر بیوی تھی تو خدا نے اپنا نکاح پڑھا لیا تھا ان کے ساتھ, پکی بیوی بن گئی تھی, تو وہ کیا جواب دیں گے. اگر بیوی نہیں تھی تو جو بیٹا پیدا ہوا وہ ناجائز بیٹا ہے. اگر بیوی تھی تو ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ عیسائیت میں طلاق نہیں ہے اور نہ حضرت مریم کا خدا سے طلاق حاصل کرنا ثابت ہے. تو پھر انہوں نے دوسری شادی کر لی تو ایک وقت میں دو خامند ہو گئے نا. خدا اپنی جگہ خامند موجود اور دوسرا خدا یوسف ہو گیا, دوسرا خامند یوسف بن گیا. تو وہ اسلام کی 4 بیویوں پر تو ہنستے ہیں, ایک مسیح کی ماں کے 2 خامدوں پر کیوں نہیں ہنسی آتی ان کو. جب یہ سوال کیا گیا تو جنہوں نے کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے رنگ فک ہو گئے, کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا. انہوں نے کہا نہیں پہلے ثابت کرو مسیح خدا کا اگر بیٹا ہے تو اس لازم ہے کہ خدا کی بیوی ہو, اور یہی قرآن نے نقطہ سکھایا ہے لم تکن لہ صاحبہ. جب ان کو قریدو گے تو خود یہ ان کو ماننا پڑے گا کہ خدا کی بیوی نہیں ہے. اگر بیوی نہیں ہے تو بیٹا اگر اس سے پیدا ہوا ہے وہ پھر جائز بیٹا نہیں ہے, اور بیوی ہونا بیٹے کے لیے لازم ہے. تو اس قسم کے بعض اور سوال بھی تھے. جب میرے پاس آئے, پہلے آنا شروع ہوئے تھے 1-2 دفعہ, جب میں نے وہ سوال کیے تو پھر اس کے بعد کبھی منہ نہیں دکھایا. تو احمدیوں کو بھی جوابی کارروائی کی بجائے پہلے ان لوگوں پر آفینسو لینا چاہیے. اسلام کے عقائد اتنے قطعی, اتنے طاقتور, اتنے معقول ہیں کہ عیسائیت کا جو موجودہ تانا بانا ہے جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے, وہ عیسائیت جو مسیح پر نازل ہوئی وہ موحد خدا واحد پر یقین کرنے والی تھی. جو عیسائیت اب انہوں نے بنا لی ہے یہ ہوکس پوکس ہے, اس میں کوئی بھی جان نہیں ہے. تو جب آپ عقلی نقطہ نگاہ سے ان پر جواب حملہ کریں تو ان کی پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. اس لیے یہی لائن آپ یہوہ وٹنسز کے مقابل پر اختیار کریں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور آپ کو میں بات بتاتا ہوں
کہ اسپین میں گزشتہ دورے کے وقت میں نے 2 مجالس میں عیسائیت پر عقلی نقطۂ نگاہ سے تنقید کی ہے، خالصتاً عقلی نقطۂ نگاہ سے، اور واپس آنے کے بعد جب میں نے دیکھا، اس کو ٹرانسکرائب کرایا، تو پتہ چلا ابھی بہت سے اس میں خلا تھے، چنانچہ پھر میں نے دوبارہ وہی تقریر ڈکٹیٹ کروائی ہے مزید وسعت دے کر۔ وہ اب آخری شکل میں، کتابی شکل میں تیار ہونے کے لیے انتظار کر رہی، قریباً ہو چکی ہے، چھپنے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ جب چھپ جائے گی تو پھر آپ یہوہ وٹنسز والوں کو وہ پڑھا کر دیکھیں، پھر دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کوئی بھی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا، میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انتظار کریں اس کا جرمن میں ترجمہ ہو، اور پھر کثرت سے یہوہ وٹنسز والوں کو دے کر چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ان باتوں کا جواب پہلے لاؤ، پھر آگے ہم سے بات کرنا۔ سمجھ گئے؟ حضور لاجواب تو وہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ٹس سے مس جو ہے نا، وہ جب کنارہ آتا ہے وہاں سے وہ سننے پہ راضی نہیں ہوتے۔ اس کے لیے حکمت عملی ہے اس کا تو پہلے ہی جواب دے چکا ہوں کہ وہ لوگ ضروری نہیں ہے کہ مخلص ہوں مذہب میں۔ ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا شک ہے، بعض حکومتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ محض ایک انٹیلیجنس کا تانا بانا ہو۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں آپ کی معقول دلائل کو وہ توجہ سے نہ سنیں گے، نہ انہیں قبول کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے سر ٹکرانا وقت کا ضیاع ہے۔ لیکن اگر آپ نے بات ویسے چھوڑ دی تو وہ کہیں گے تم بھاگ گئے ہو۔ ٹھیک، میں کہتا ہوں بات اس طرح چھڑوائیں کہ وہ چھوڑیں اور وہ بھاگیں۔ ٹھیک ہے، جزاک، یہ جواب دے رہا ہوں آپ کو میں۔ جزاک، سمجھ گئے؟ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور میں 6-7 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں احمدیت کی، اور انشاءاللہ اب بیعت ہوں گا، فارم میں نے فل کر دیا۔ 6-7 سال سے میں احمدیت کی اسٹڈی کر رہا ہوں۔ جی جی، اللہ کے فضل سے سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، الحمدللہ، اور فارم بھی فل کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اب بیعت ہوں گا میں۔ الحمدللہ، تو اللہ مبارک کرے۔ خیر مبارک۔ فرمائیے۔ اب ایک سوال ہے چھوٹا سا، کہ دوسری جماعتوں میں، یعنی کہ دوسرے مسلم غیر احمدی جو لوگ ہیں، جی، آیا ان میں کوئی بزرگ اور صوفی لوگ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں؟ ہیں۔ اگر ہیں تو ان کو صحیح راستہ کیوں نہیں نظر آتا؟ اس میں کیا فلسفی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ یہود میں بھی اور عیسائیوں میں بھی نیک لوگ، خدا ترس لوگ موجود ہیں، اور وعدہ کرتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں جائیں گے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے قبول کیا ہے دیانتداری سے عمل کر رہے ہیں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، اور جزا سزا کے دن کے قائل ہیں۔ وہی بات جو پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اللہ پر ان کا اجر ہے۔ تو اگر یہود اور عیسائیوں میں اور دیگر اہل کتاب میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، تو ناممکن ہے کہ امت محمدیہ میں ان سے بہت زیادہ موجود نہ ہو۔ اس لیے کوئی احمدی اگر یہ طرز اختیار کرتا ہے کہ غیر احمدی فرقوں میں تمام کے تمام کلیتاً خدا سے کٹے ہوئے اور جہنمی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔